بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا اور اسٹریٹ اوے آئی ول گو ٹو دی کویسچنز. جی میرے گیسٹ ہیں یہاں پہ عمر ایوب صاحب. جی عمر ایوب صاحب ابھی ریسنٹلی دیکھیں آپ کے سامنے سارا دن آپ دیکھتے رہے ہوں گے جو یہاں پہ فیصلہ آیا اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف آیا فیصلہ, اور اس پہ ہم تھوڑا سا پہلے یہاں پہ تبصرہ لے لیں عمر ایوب صاحب کا, کیونکہ عمر ایوب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ obviously you will have to take the stance of the PTI because he is representing PTI. So لیکن اس سے آگے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسے بھی سوالات ہیں جو میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, and let's see what he has to say اور اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں, کیسے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ گلا آپ کا نعرے لگا لگا کے اسمبلی میں باقی جگہوں میں بیٹھ گئے. اچھا 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 اچھا. یو شور کہ نعرے لگا کے بالکل الحمدللہ. اچھا چلو چلو کہندے ہو تو مان جانے, اسی دل نہیں بنتا ویسے. چلو اچھا فیصلہ آ گیا, سب نے دیکھ لیا سن لیا واٹ ایور, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ ہائی کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سب سے پہلے وہ آپ کا آخری کمنٹ کہتے ہیں نا with friends like you who needs enemies, تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے اچھا ویسے چلو نہ جدسو تسی دسنا نہیں چاہتے. نہیں میں دسنا. اچھا چلو. سب سے پہلی چیز یہ جناب کہ آپ کا جو یہ فیصلہ آیا ہے جی اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. نمبر ایک وجہ کہ یہ کینگرو کورٹ نے ایک پرچی فیصلہ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک پرچی دی گئی ہے, جج نے لکھ کے کر دیا. اس القادر کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ, ایک پاکستان کا بزنس مین, ان کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ جناب آپ نے جو فیصلہ ہے وہ پبلک نہیں کرنا. پیسہ جو ہے وہ سیدھا پاکستان کے سپریم کورٹ میں آتا ہے, سپریم کورٹ کے سرکار کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. القادر یونیورسٹی, وزیر اعظم عمران خان, بشرا بی بی کا اس میں عمل دخل کدھر ہے؟ یا کسی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اس شخص کا نام ہے حسن نواز, کہ اس نے وہ 1 ہائٹ پارک اس وقت خریدی کیسے, اس نے اس بزنس مین پہ, پاکستانی بزنس مین پہ بیچی کیسے, وہ اماؤنٹ جو اس نے لی تھی حسن نواز نے, جو جس رقم کے ساتھ اس نے 1 ہائٹ پارک خریدا تھا, وہ رقم پاکستان سے ادھر گئی کیسے برطانیہ؟ اونٹوں کے ذریعے, لانچوں کے ذریعے, خچروں کے ذریعے, کیسے؟ اور کیا وہ سکریپ بیچ کے اتفاق فاؤنڈری سے گیا تھا پیسہ؟ کدھر سے گیا تھا؟ رانا صاحب اتنی بڑی رقم کاروبار پاکستان میں بہت لوگ کرتے ہیں, پر وہ 1 ہائٹ پارک تو کوئی خرید نہیں سکتا, لہٰذا وہاں پہ تو کوئی پوچھ گچھ کر نہیں رہا. اور یہاں پہ جو آپ کے مختلف لوگ ہیں مسلم لیگ نون والے, انہوں نے فضول میں وہ بنایا ہوا ہے. ایک بات بتائیں جناب, آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہاں پہ 1 ہائٹ پارک خریدی کیسے حسن نواز نے, یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یہی کہہ رہا ہوں. اچھا چلے, اگر وہاں پہ اگر اس قسم کا ill gotten money ہوتا حسن نواز کے پاس, تو اس کو ڈیفینیٹلی وہاں کی جو ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں برطانیہ کی, اس کو کچھ نہ کچھ تو پکڑتی, اس کو کہتی, کچھ پوچھ گچھ کرتی اس سے. تو آپ کے صرف میئر سٹیٹمنٹ سے کیا مطلب اس کی وہ ساری چیزیں اس پہ الزامات لگ دیں گے, یا وہ برطانیہ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی سوئی ہوئی ہے؟ کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں دیکھیں, انہوں نے برطانیہ میں, آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو پیسہ جاتا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا, ان کو انویسٹیگیٹ کیا, اور جو اماؤنٹ تھی وہ اتنی بڑی تھی, انہوں نے کہا یہ شاید منی لانڈرنگ کے ذریعے آئی ہے, تب یہ پیسہ پاکستان واپس انہوں نے کرایا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں حسن کے ہاں ان پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نہیں ہونی تو چاہیے, لیکن آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, جب یہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی, ٹھیک ہے, ان دس پرٹیکولر کیس جس میں 190 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوئی, جو بزنس ٹائکون ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی, ٹھیک ہے, ساری چیزیں ہوئی, وہ اس کو انہوں نے زیرو ان کر کے اس پہ فوکس کر کے انہوں نے انویسٹیگیشن کی, اس کو پکڑا. اگر حسن نواز کا میں پوچھ رہا ہوں, دوبارہ وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ اگر اس کے پاس ill gotten money ہوتی حسن نواز کے پاس, تو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسی تو 10,000 پاؤنڈ نہیں چھڑ دی. یہاں پہ ایک پھر دوسری بات آ جاتی ہے. دیکھیں یہ پولیٹیکل فیملی ہے,
इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब होते हैं ना इंटेलिजेंस की दुनिया में, शहबाज शरीफ को भी तो उन्होंने बेल आउट किया है ना, मैं वही वहाँ पे उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई शहबाज शरीफ के खिलाफ, उन्होंने वहाँ पे उसको कहा क्लीन चिट दे दी उसको। बहुत अच्छा सवाल है आपका राणा साहब। उसकी में इंटेलिजेंस की दुनिया में एक आदमी होता है जेट ब्लैक, एक होता है ग्रे, एक होता है वाइट। बाहर की दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और एक ऐसा एसेट कौन हो सकता है जो उनके कॉल पे एक वजीर आजम हो या कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो पॉलिटिकल, वो उनकी दुमड़ी जो है उनके कंट्रोल में हो। आपका अल्ताफ हुसैन भी था ना, वो भी उनके कंट्रोल में था, उसके खिलाफ क्या केस हुआ वहां पे, उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी। यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल फैमिली है, एवनफील्ड अपार्टमेंट है, ये सारे के सारे इनके लोग, मतलब इनके मैरून मिन्नत है बरतानिया के और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के। जब आपका और बाकी चीजें छोड़े, जब एक मुल्क का वजीर आजम उनके कंट्रोल में, तो फिर बाकी क्या चीजें आती हैं। तो लिहाजा ये उनका बरतानिया है या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी बाकायदा सोची समझा डिसीजन होता है। यहाँ पे उन्होंने एक बिजनेसमैन पे जीरो इन किया, पर जहां पे जिस शख्स ने उस बिजनेसमैन पे वो बिल्डिंग बेची उसको उन्होंने साइड पे कर दिया। सो क्वेश्चन मार्क इधर रेज होता है। उत्थे को देखो ना, कोई ऐसे चो तो नहीं बैठा है ना, कलंदराबाद दा ऐसे चो ते बरतानिया नहीं बैठा है ना कि ਉਹਨੂੰ जनाब तुसी दबका ला दोगे या तू को फोन आ जाएगा तो जनाब सारी इन्वेस्टिगेशन चेंज कर देगा। इस तरह तो नहीं हो सकता ना। वहां पे लॉजिकल गल समझाओ ना। कलंदराबाद का एसएचओ नहीं बैठा, पर वहां पे आप ये खानदान या उधर बैठा हुआ है, एवनफील्ड अपार्टमेंट लेके बैठा हुआ है, यहाँ से वो अमाउंट गई है, वहां पे कोई पूछता है किसी से? वहां पे तो आप जिस तरह आप बात करते हैं, किसी के अकाउंट में 30,000 पाउंड आ जाए कैश के, वो पूछते हैं भाई ये किधर से? 10,000 आ जाए, 10,000 आए, वो बंद कर देते हैं अकाउंट, कहते हैं किधर से आया। यहाँ पे एवनफील्ड अपार्टमेंट है, यहाँ पे वन नाइट पार्क लिया जा रहा है। हुसैन नवाज ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया, दिवालापन उधर डिक्लेयर। बैंकरप्सी डिक्लेयर करने की गलत गल है। बैंकरप्सी, आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करते नहीं तो देयर आर सो मेनी बिजनेसमैन आउट देयर, अमेरिका बरतानिया बिजनेसमैन है, सियासी खानदान से कई लोगों ने उत्थे बैंकरप्सीज फाइल कीती ने, इन्हें फाइल कर दी, नवाज शरीफ दे पुत्र ने बैंकरप्सी फाइल कर दी, केड़ी गलत गल? बहुत बड़ी गल है। उसकी वजह यह है कि बैंकरप्सी आप डिक्लेयर करते हैं, या तो आप कोई टैक्स की बहुत बड़ी छूट ले रहे हैं, या आपके पास अमाउंट जो आपने ओवर स्पेंड की है और आप टैक्स अमाउंट नहीं देना चाह रहे, या बैंक का लोन नहीं देना चाह रहे, आपको वहां पे एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिल जाती है जब तक आपका बिजनेस ठीक नहीं होता। यहाँ पे ये अमाउंट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इधर उधर हो रहे हैं, वहां पे किसी को परवाह ही नहीं। ये कैसा हो सकता है? देखिए मेरी गुजारिश से सुनो ना, देखो ताड़ी गल लॉजिकल होएगी तो मैं बिल्कुल उन्होंने अज़म भी करांगा, है ही लॉजिकल। मेरी गुजारिश से सुनो ना, गुजारिश है वे कि बैंकरप्सी फाइल करना लॉज है वे ना, अगर ताड़ा कारोबार नहीं चल रहा है तो बैंकरप्सी तुसी फाइल कर सकते हो। आपका कारोबार या लेजिटिमेट हो, आपका कारोबार रनिंग डेली, आपका गोइंग कंसर्न हो, बिल्कुल करें, ट्रैक रिकॉर्ड हो। यहाँ पे तो हम लोग बुनियादी चेक कर रहे हैं ना राणा साहब, हम कह रहे हैं पैसा किधर से गया, पाकिस्तान से ऊँटों के जरिए गया, एवनफील्ड अपार्टमेंट किधर से आया, ये सारी चीजों का सबूत होते हैं ना। एवनफील्ड अपार्टमेंट किधर से आया था पैसा, वो ऊपर से कोई C-130 ने बैग फुल ड्रॉप किए, ऊँटों के जरिए गया, किधर से आया? वन हाइट पार्क किधर से खरीदा गया? कुछ जमीन से एकदम पाउंड के नोट जो है वो हाइट पार्क में पाउंड के नोट आने शुरू हो गए, या नीचे BMW जो इनके एवनफील्ड के नीचे जो BMW डीलरशिप है उसकी फ्लोर के नीचे से कोई तेल निकल आया था, क्या हुआ था? मतलब लॉजिकली हमें समझाए ना, वो इनके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो देखो वाइड आपकी फॉलोइंग है, PTI की फॉलोइंग है, PTI का वोटर है, सपोर्टर है, बाहर बैठा हुआ है बरतानिया में। हम तो देखते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, वैसे भी अगर हम वहाँ पे जाते हैं बरतानिया में तो हम देखते हैं वहाँ पे एवनफील्ड के बाहर वो एहतजाज भी करते हैं, हर किस्म का एहतजाज करते हैं, ठीक है, और मतलब खुल के डट के एहतजाज कर देने से कोई शक नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर ये क्वेश्चन साढ़े जेर अज आ रहे ने, तुसी पहले भी रेज किए ने, मतलब PTI की हुकूमत में भी किए हैं, उससे पहले इलेक्शन से पहले जब PTI की हुकूमत नहीं आई थी, इलेक्शन से पहले भी आपने रेज किए थे, तो फिर आपने इसको मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? What went wrong and where? या आपका पक्का हाथ नहीं पड़ा, ये क्या हुआ? नहीं, हम लोग तो पूछते रहे क्वेश्चंस, हम लोग पूछते रहे। आपके पूछने से फर्क नहीं पड़ता ना, आपने कोई लीगल मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल किया? हमारे लोगों ने किया था, हमारी गवर्नमेंट की डिक्लेयर की लॉजिकल वहां तक हाथ नहीं पड़ा।
ہاتھ نہیں پیا, ٹھیک ہے نا, وہی گل وہی پڑ گئی نا, ہاتھ نہیں پیا مطلب پورا وہاں. اور یہاں پہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کر لوں, جس طرح الطاف حسین کا آپ دیکھ لیں, الطاف حسین کو برطانیہ میں کتنے اس کے خلاف کیسز تھے, اس کو انہوں نے تھوڑا بہت کرا کے اس کو کلین چٹ دے دی. یہاں پہ بھی ان کو بھی میاں نواز شریف کی فیملی کو وہاں پہ ہاتھ لگا کے انہوں نے سائڈ پہ کر دیے, کیونکہ وہ یہ لوگ ایسٹس ہیں ان کے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, چلیں اس میں تو آپ لوگ جو بھی پلی لیں گے ان دا ڈیز ٹو کم, ٹھیک ہے, وہ آپ کہتے ہیں جی غلط فیصلہ تھا, وہ ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ آ گیا ہے, اٹس ناٹ سبجیڈیوس, تو آپ لے سکتے ہیں اس پہ جو بھی ڈیسیژن لینا چاہیے, آپ بیانات دینا چاہیے, جو بھی اسٹیپ لینا چاہیے, آپ کا رائٹ ہے. بات چیت شروع ہوتی ہے, اللہ اللہ کر کے بات چیت شروع ہوتی ہے آپ کی اور گورنمنٹ کے درمیان, ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے آوازیں آتی ہیں, یعنی کہ پی ٹی اے کی طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ جناب انہوں نے کول تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں حکومت تے کول, لیکن پھر بھی اسی بیٹھ جانے ہیں, چلو ٹھیک ہے, چلے نیگوسیشن کمیٹی بیٹھ جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, نہیں جی سانو لکھ کے دیو, گورنمنٹ والے کہہ رہے سانو لکھ کے دیو جی جو تانوں چاہیے, تسی لکھ کے دے دیو, اسے بھی وہ مینا میخا کٹ دے دیں تانوں, نہیں جی انج نہیں تے انج ہونا سی, انج نہیں تے انج ہونا چاہیے, چلو وہ بھی ہو گیا. اگر کمیشن نہیں بنتا, جو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اگر کمیشن نہیں بنتا تو آپ 28 تاریخ کو جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے, یا 7 دن کے بعد لیٹ سے آپ نے بیٹھنا ہے, کمیشن نہیں بنتا, آپ بیٹھیں گے؟ نہیں بالکل نہیں, ہمارا کیا کام ہے پھر بیٹھنا. اچھا کلیئر کٹ ان کو ہم نے بتایا, ہم نے کہا جی کمیشن نہیں بنتا, دیٹس اٹ, ختم بات, چلو آگے ٹورو, ختم بات. اچھا ہاں جی کلیئر کٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہے. دیکھیں آج کا بھی جو فیصلہ آیا, ایک پرچی کے اوپر ایک کینگرو کورٹ نے فیصلہ دیا, تک نہیں بنتی نا, اس کے باوجود 5 تاریخ کو 5 دسمبر کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے ہدایت کی کہ یہ کنڈیشنز ہوں گی, تم نے ایڈ کرنا ہے, اور یہ تمہارے ساتھ ممبرز ہوں گے, نیگوسیشنز شروع کرو. ہم نے آفر دی گورنمنٹ کو, شروع ہوئی اللہ اللہ کر کے جس طرح بھی ہوا. انہوں نے کہا جی ریٹن ڈیمانڈ, اس وقت بھی میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی منٹس کی اپنا میٹنگ کے منٹس میں لکھوا دے. انہوں نے کہا نہیں آنی چاہیے ڈیمانڈ, اوکے وہ بھی ہم نے دے دیے, میم میں انہوں نے نکالی نا, کہتے ہیں جی یہ تو چارج شیٹ ہے. پھر ہم لوگ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, ان کو سیدھے پڑھتے, ہم نے تو جو چیز ہے وہ ایز اٹ از ان کے سامنے رکھا, ایک چیز بھی اس میں غلط نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے باوجود کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف فیصلے آ جائیں, ہم نے کہا تھا جی چوتھا راؤنڈ یا یہ کمیشن بناتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھیں گے, کمیشن نہیں بناتے, تھینک یو ویری مچ. تو یہ میں کہوں کہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ کہ بھئی اگر کمیشن نہیں بنتا ان 7 دن کے اندر اندر تو آپ کے مذاکرات ختم حکومت سے. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ ایگزیکٹ. ہم نے یا یہ انٹینشن بھی نہیں دیتے ہیں, کمیشن بھی نہیں بناتے ہیں, پیش رفت نہیں کرتے ہیں, اللہ خیر صلاح ختم ہو گئی بات. پھر تو مطلب کوئی انٹینشن بھی نہیں آتی, کوئی پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن کے بارے میں, تو آپ مذاکرات ہم لوگ بیٹھے آپ کے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب دوسرے ایک اور سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ آپ لوگ یہاں پہ دوسری جو پارٹیز ہیں, چھوٹی پارٹیز ہیں, ان کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے کافی عرصے سے آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس میں مختلف پارٹیز ہیں, آج تو شاید خاقان عباسی صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, سارے لوگ نظر آتے ہیں, جی ڈی اے کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہیں, آپ سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. واٹ ایگزیکٹلی آر یو لائک لکنگ ایٹ؟ ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے آپ ایک کو اسٹرانگ اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں یا کیا؟ واٹ ڈو یو پلان ٹو ڈو؟ ہم سب دیکھیں دو چیزیں, قومی اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہماری اللہ کی اچھی بھلی اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. انہوں نے بہت کوشش کی, 180 سے انہوں نے کٹ کر کے 90 پہ لے آئے, اوکے. پھر بھی الحمدللہ ہم لوگ وہاں پہ ہیں. گورنمنٹ جو ہے اکنامکلی اس ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دی ہے. میں اس پہ آتا ہوں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہوتا ہے انجن ایک معیشت کا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ڈیٹا اٹھا لیں پرسوں کا, منفی گروتھ ریٹ, اس کا مطلب ہے باڈی انجن آپ کا سیز ہے گاڑی کا. معیشت کیسے بڑھے گی؟ بے روزگاری بڑھ رہی ہے, افراد زار بڑھ رہی ہے, انرجی سیکٹر میں بے تاشا کرائسس, سرکولر ڈیٹ, پیٹرولیم سیکٹر میں گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے. آپ کا جناب والا پاور سیکٹر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس بڑھ رہی ہیں, اور ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ فوج کو, مسلح فوج کو, بالخصوص فوج کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو بجلی ڈیٹیکشن بل میں انوالو کرو. او بھائی یہ نواز شریف کے دوسرے دور میں فارمولا استعمال ہو کے فیل ہو چکا ہے. مین چیز جو کمرے میں ہاتھی ہے وہ ڈیٹیکشن بل نہیں ہے بھائی,
وہ آپ لوگوں کے مسلم لیگ نون کے دور کے غلط معاہدوں کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس ہے جو 2018 میں 250 ارب تھے، آج 1600-1700 ارب روپے سے بھی اوپر چلے گئے، بلکہ 2000 کو ٹچ کر رہے ہیں۔ 85 روپے یونٹ بجلی وہ اس وجہ سے ہے، ان کی غلط کرتوت کی وجہ سے، معاہدوں کی وجہ سے۔ لہٰذا اکانومی جو ہے وہ سنک کر رہی ہے اور یہ زیادہ دیر اس طرح چل نہیں سکتا۔ آپ کا پی ایس ڈی پی، احسن اقبال بڑے بلند دعوے کرتا ہے، پی ایس ڈی پی کا دسمبر 31 تک جو سپینڈنگ ہے وہ 10% رہی ہے۔ آپ کے 30 جون سے پہلے وہ کیا 90% سپینڈ کرے گا؟ کدھر سے کرے گا؟ معیشت آپ کی ہو گئی ہے ٹھپ، بے روزگاری آپ کی رہی ہے بڑھ، 20 لاکھ لوگ باہر چلے گئے، 14 ارب ڈالر ملک سے باہر چلے گئے، 20 لاکھ لوگوں کا فی کا حساب لگائیں، 20 لاکھ روپے فی کا کم از کم آپ کو معلوم ہے ایجنٹ کو دینا، فلانا کرنا، ملک سے باہر چلا گیا۔ ادھر حکومت 1.5 ارب روپے کے پیچھے، 1.5 ارب ڈالر کے پیچھے چل رہی ہے، آئی ایم ایف کے پیچھے۔ کون سی معیشت، کون سی روزگار؟ ایس آئی ایف سی انہوں نے بنائی بڑے دھوم دھام سے کہ جی ایس آئی ایف سی آ رہی ہے تو باہر سے پیسہ آئے گا، اونٹوں پہ آئے گا، C-130 پھینکے گا پیسہ۔ کون سا پیسہ آیا؟ کون سی یہاں پہ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئی ہے؟ کون سی پائپ لائن؟ وہ پائپ لائن ہم نے دیکھی ہے ایک اینڈ سے تو دوسری اینڈ پہ نہ روشنی نظر آ رہی ہے، نہ کالک نظر آ رہی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ہی کچھ نہیں، آواز ادھر سے بھی نہیں آ رہی، ڈیڈ ہے۔ اور دوسری اہم چیز آپ کی، میں رانا صاحب یہ بتاؤں، اگر آپ جو ایس آئی ایف سی کے پلانز ہیں اس میں آپ کی بات نہیں کر رہا، اس میں ان دس پرٹیکولر کیس آپ کی بات نہیں کر رہا، اگر ایس آئی ایف سی کے پلانز ہیں کچھ بلوچستان میں اور وہاں پہ اگر زمینوں کی کمٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ زمینیں لینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے، صرف انہیں پانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پانی کے لیے اگر کچھ سیاستدان اس میں ہرڈلز کریٹ کریں گے تو پھر من تو لگتا ہے وی پیپل آر لائک ہیڈنگ ٹورڈز اے پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ۔ میں اس پہ ہنس رہا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں بات یہی ہے کہ آپ زمینیں لے لیں، آپ کہیں جی ادھر میں اگاؤں گا گندم، کڑک گندم اڑاؤں گا، کیسے اگائیں گے؟ ہم پانی لائیں گے دریائے سندھ سے۔ اچھا بھائی دریائے سندھ سے لاؤ گے، بھائی نیچے کو خیال کیے سندھ کا صوبہ ہے، تو اپنی مرضی نہ لے جاؤ گے پانی۔ ادھر کالا باغ ڈیم کے ایشو پہ صوبوں کے درمیان جو ہے مسئلہ یہی ہے پانی کا، آپ ادھر زمین کے لیے آپ پانی ایسے ہی لے جائیں گے۔ سندھ سراپا احتجاج، لوور رائے پیریڈ، باقی لوگ سراپا احتجاج مذاق بنائے ہوئے۔ اچھا دوسری ہے آئین اور قانون کیڑی ایتھے راکٹ سائنس ہے، تسی اگر اس کو لانا چاہو ملک ہم نے جس طرح گروتھ ریٹ 6% پہ چھوڑی تھی، کیسی تھی؟ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جا رہا تھا، بڑھ رہا، سروسز سیکٹر جا رہے تھے، آپ کا ایگریکلچر بڑھ رہا تھا، کووڈ کے باوجود جا رہا تھا۔ وجہ رول آف لا، بنیادی چیز رانا صاحب ملک میں رول آف لا چاہیے۔ ایس آئی ایف سی کی آپ بات کر رہے تھے، کہہ رہے ہیں آپ کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ رول آف لا تھا، رول آف لا تھا، پیسہ آ رہا تھا، انویسٹمنٹ آ رہی تھی، آپ کے انرجی سیکٹر میں آ رہی تھی، آپ کے پاور سیکٹر میں آ رہی تھی، آپ کا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہا تھا، آپ کی انرجی کنزمپشن بڑھ رہی تھی۔ ایک سال میں فیصل آباد میں صرف آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ 18% انکریز کی گئی تھی۔ مطلب یہ تھی وہ چیزیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تھی آپ کے دور میں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آپ جو مرضی ہے کہہ دیں، جنرل باجوہ نے تو وہ ڈاماڈول سازشیں کرنی شروع کر دی تھی اپنی ایکسٹینشنز کے لیے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی تھی، پر اس سے زیادہ آپ کے پاس رول آف لا تھا جس کی وجہ سے اکانومی بڑھ رہی تھی۔ آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سارا مدعا باجوے تھے کیوں پا رہے ہو؟ کیونکہ اس نے 2019 میں شروع کر دیا تھا خواجہ آصف کے ساتھ ساز باز، اس نے ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اس نے شروع کر دیا تھا۔ کہا خواجہ آصف نے خود بات کی ہے، خواجہ آصف نے بات اگر کی ہے، یا جو بھی آپ جو الزام لگا رہے ہیں باجوہ صاحب پہ، تو وہ اگر ساری چیزیں دیکھیں تو کبھی تو آپ یو پیپل ول لائک ہنکی ڈوری ود ایچ ادر۔ غلط کیا تھا۔ کس نے غلط کیا تھا؟ ہم نے غلط کیا تھا، اس کو نہیں ایکسٹینشن دینی تھی ہم نے۔ آپ نے ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی، آپ تو تاحیات ایکسٹینشن دے رہے تھے باجوہ۔ ہم نے غلط کیا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کا ون آف دا ریگریٹس ہے کہ ہم نے اس کو ایکسٹینشن کیوں دی ہے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں نہیں دینی چاہیے تھی ہمیں۔ یہ عمران خان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی، ہمیں ویک گورنمنٹ 2018 میں نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ عمر ایوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر صاحب، اچھا تسی کہہ رہے سو کہ تسی اسمبلی کچھ سوالات کیتے سن۔ جی تسی سوالات جڑے نے وہ
کی سوالات کیتے نے ایسے کیڑے سوال تسی کر دیتے نے؟ کافی سارے سوال ہیں, میں آپ کو پہلے دکھا دوں گا, اس پہ زیادہ بہتر ہوگی. نیکسٹ سیشن اس پہ رکھیں, ان سوالوں پہ رکھیں. اچھا, وہ اسپیکر آفس نے مطلب وہاں پہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہا جی کہ یہ خفیہ اس پہ انفارمیشن نہیں جا سکتی ہے, پر جو سوال میں آپ کو دکھاؤں گا وہ بڑے مزے کے سوال ہیں, اس پہ آپ جب دیکھیں گے تو پھر آپ پروگرام کریں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. لیکن ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ ایک بالکل بمبارٹمنٹ کر رہے تھے باجوہ صاحب پہ. باجوہ صاحب میں نے کسی کوئی بمبارٹمنٹ, میں تو حقیقت تسا کیتی ہے, تسا کہہ جی عمران خان نے کہا کہ ہمیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی. وہ تو کامن نالج ہے, وہ پہلے ہی بات کی ہوئی ہے. چلو کامن میں ذرا تھوڑا جا چھوٹا آنا تھوڑا جا ایسے نہیں مان جاؤ. وہ جناب اس تسی کہہ جی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, عمران خان صاحب کہتے ہیں جی غلط دی ہم نے ایکسٹینشن. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ تو کہہ رہے تھے, عمران خان صاحب ہی کہہ رہے تھے, مطلب میں تو نہیں, یہ بھی سب کے سامنے تھا کہ جناب ان کو تاحیات بھی دینے کے لیے تیار تھے. دیکھیں انسان غلطی کہ تاحیات جناب آپ چیف رہے. کوئی ایسی بات نہیں تھی, ہم نے کبھی تاحیات تو ہو ہی نہیں سکتا بندہ چیف آرمی کا نظامی. آپ نے چلے یہ تو کہا تھا نا, یہ تو کہا تھا کہ جناب ٹھیک ہے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے لیکن ان کو 6 مہینے اور ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, الیکشن کروا کے پھر اس کے بعد چلے جائیں. یہ تو کہا تھا, اینی گل تے مان لو, ایسے ریکارڈ تے گل ہے. جو ہم نے ایکسٹینشن دی تھی غلط دی تھی, جو چیف الیکشن کمشنر کو بنایا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ بھی غلط ہوا تھا, وہ ہم نے غلطی کی. نہیں تو اگر چیف الیکشن کمشنر کو آپ نے بنایا تھا اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, تو اس وقت آپ کے پاس سامنے پروفائل نہیں تھا کہ وہ کس کا داماد ہے, کس کا بیٹا ہے, کون ہے. بالکل ہم نے غلطی کی ہے نا, پچھتا رہے ہیں ہم لوگ. تو پھر کنیاں اور غلطیاں کرنی ہیں جڑی پچھتا رہے ہیں, ساریاں ایک واری دس دیں. ہو گیا نے جڑیاں ہو گیا سر, اتنی غلطیاں میں گنا دیتی ہیں. کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی, وہ غلطی ہے. تاحیات ان کو بنانے کی جو بات تھی وہ غلط تھی. اور جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی وہ غلطی تھی. چیف الیکشن کمشنر کو جو بنایا تھا وہ اس کو سلطان اکرم راجہ کو, اور تیسرا آپ کا جو 2018 میں ویک گورنمنٹ لی تھی, نہیں لینی چاہیے تھی. نہیں لینی چاہیے. جی تسی اسمبلیاں تو باہر آئے سو نو کانفیڈنس تو بعد وہ بھی نہیں ہونا چاہیے سی. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک سیاسی ہمارا تھا اور ہم نے ٹھیک کیا تھا, جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا. کیا جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا. بالکل. آپ ابھی بھی تو اسمبلیوں میں جا کے, ابھی بھی تو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, آپ ابھی بھی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے آپ حکومت کے ساتھ جو بھی بلوں پہ بات کرتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں, بیہائنڈ دا سین بھی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہماری پارٹی مضبوط ہوئی ہے, ہم لوگوں نے آگ کا دریا ضرور اس میں. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی پارٹی مضبوط ہوئی ہے. آپ کا گراف جس وقت آپ کی حکومت گری تھی اس وقت 7% سے 9% آپ کا گراف تھا, اس کے بعد آپ کی پارٹی مضبوط ہوئی ہے, اس کا گراف بھی اوپر گیا, اس میں کوئی شک نہیں. آپ گراف کو الٹا دیکھ رہے ہیں. چلو تسی سیدھا دکھا دیو. زیادہ تھا کیا تھا. اور الحمدللہ جو ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب کی مووز تھی, اور جو اس کے بعد ہم نے سیاست مطلب جو ہم نے عملی جدوجہد کی ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. پٹھا کس طرح میں دیکھ رہے ہیں, آپ کی جب حکومت گئی تھی اس وقت 7-9% تھا نا. ابھی تسی دبکا لائی آ رہے ہیں ہے نا. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا چلیں مجھے ایک بات بتائیں نا, مطلب اگر یہ سٹیلمنٹ آ جاتا ہے مذاکرات میں, نہیں ہوتے مذاکرات, ختم ہو جاتے ہیں مذاکرات, اور اس کے بعد آپ کی اسٹریٹجی پھر سڑکوں میں نکل آؤ, سو پھر جناب آپ نے کویشچن پوچھا تھا, میں نے آپ کو ڈیٹیل دے رہا تھا. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, ہم کو تو حکومت نے, اسٹیبلشمنٹ نے, ساروں نے ہمیں تو ایک قسم کا زمین میں گاڑا ہوا ہے نا, اس سے نیچے تو اور کوئی نہیں ہے نا, اور کتنا گاڑیں گے, پہلے سے اندر ہے نیچے ہے. تو جو بندہ ابھی گاڑا جائے گا ہمارے ساتھ وہ تو حکومت والے ہیں, فائدہ کسی اور کو ہوگا. سو لہذا حکومت کو یا فارم 47 والوں کو, I beg your pardon, فارم 47 والے حکومت والوں کو, ان کو ہوش کو ناخن لینے چاہیے. کمیشن بنا لیں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو آئین اور قانون کے مطابق جو اسیران کی رہائی ہے اس پہ آ جائے, بہتر ہوگا. ورنہ یہ نظام گول ہوگا, فائدہ کسی اور کو ہوگا. تو نظام اگر گول ہو جائے گا تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گی. مجھے نہیں پتا ہوگا کیا ہوگا. پھر کی کہہ رہے ہو ملک آج آپ کہہ رہے ہیں نظام گول ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر ملک میں آپ کے بلوچستان میں جو اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارے مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں نظام جو گول ہو جائے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, بڑی گل کر رہے ہیں. چلے میں یہ بات کرتا ہوں, ان کے پاس پاورز کے بارے میں بات کرتے ہیں. نہیں ایک منٹ ادھر رہے نا سر, بریک لاؤ. میں ادھر ہی آتا ہوں. اچھا میں آپ کو بریک
اجڑ کے دیکھا. اچھا اس میں آئے فارم 47 کو گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی بات, یہ گورنمنٹ کہتی ہے ہم لوگ گورنمنٹ ہے فارم 47 والے, تو ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بغیر مانیٹرنگ کرا دینا, وہ تو انہوں نے آمادگی مطلب ظاہر کی ہے کہ ہم لوگ کرانا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا اپوزیشن کا درست مطالبہ ہے. تو طارق عزیز صاحب مرحوم کہتے تھے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں, تو ادھر ہم لوگ وہ کمرے میں جاتے ہیں تو ایڈی وڈی آنکھ کیمرے لی ویکھ رہی ہوں ہے, اور ان وڈے وڈے کان وہ سن رہے ہوتے ہیں, مائکرو فون پتہ نہیں کدھر کدھر لگے ہوتے ہیں. کون سی خفیہ میٹنگ ہونی ہے, کون سی بات ہونی ہے؟ تو مطلب حکومت نے آپ کو کہا تھا کہ جناب ایسی میٹنگ ہونی چاہیے, آپ کے ڈیمانڈ اچھی ہے ٹھیک ہے, اور جناب لیکن وہ نہیں کرا سکے میٹنگ. تو تسی یہ کہہ رہے ہو کہ جناب مذاکرات سے جناب فارغ ہو گیا ہے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنا دے تو ایسی جناب واپس انہوں کو جانا ہی نہیں, بہنا ہی نہیں. وہ حکومت والے میرا خیال ہے کوئی پٹواری چکوال یا چکری یا ادھر ادھر کسی کو اس کی اجازت درکار ہوگی شاید یہ ملاقات کرانے کے لیے, میرا خیال ہے. تسی ایک تو جناب اج گلا کی خراب ہو گیا تاڑا, تسی ایک تو جناب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اج کو فال کٹ کے دس دیو, کو توتے دی فال کٹ کے دس دیو. وہ بھی میں دس دینا. کیڑی فال کٹو گے دسو, چل میں سیاسی دسو گل سیاسی تسی دس دیتی کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے اگر کمیشن نہیں بیٹھتا. اتنا بڑا انرجی کرائسس ملک میں آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کی انڈسٹری جو ہے مزید خراب ہو رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ, مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے, اور تو بے روزگاری اور بڑھ رہی ہے, اور یہ حکومت یہ آئیں بائیں شائیں یہ چلی جائے گی. مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں تو جناب یہ نظام گول ہو جائے گا, یہ آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے جی. مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے نظام گول ہو جائے گا, آپ نے کہا. انرجی کرائسس آ رہا ہے, آپ نے کہا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب آپ کہہ رہے ہیں یہ ریکارڈ کر کے بھی رکھنا ہے. نہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں نا, اور کس طرح ریکارڈ کرا میں دسو نا, اور کوئی طریقہ ہو رہا ہے جو دس دو میں ریکارڈ کر لینا. ریکارڈ ہی ہو رہا ہے نا, چلنا پہ نا, شو چل رہا ہے. میں کہ آپ کال کے لکھ لینا. نہیں لکھے ہے ریکارڈ پہ آ جانا, انہوں پرانا کم نہیں رہا, انہیں ہر چیز ریکارڈ پہ آ جاندی. تو ساری چیزیں آپ نے تو اس طرح بلیک پکچر پیش کر دی ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر نظام نہیں چلے گا, مذاکرات نہیں کامیاب ہوں گے, تو پھر then we are heading towards a presidential form of government. I don't know if it's a presidential form of government. نہیں تسی پھر کی کہہ رہے ہو پھر؟ ایک ویل کوئی نظام گول ہوگا, یہ سسٹم چل نہیں سکتا. نہیں تو پھر کیڑا گول ہوگا تو کیڑا نظام آئے گا؟ کوئی اور بندہ بیٹھا ہوگا, آپ کو معلوم ہے. جب یہ سارے یہ گورنمنٹ جو ہے it is headed for failure, ان کو معلوم نہیں ہے. وہ ایک مووی تھی ڈیڈ مین واکنگ, یہ وہ ہے. اے ہن من بریک لینی پے گی, ایویں تسی ہن فلماں تے آ گئے, فلم چلانی شروع کر دی. چل رہی ہو. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا چلیں ایک سینیریو پینٹ کر لیتے ہیں اس وقت ٹھیک ہے. سینیریو یہ پینٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے نظام کو گول کر دیا, مذاکرات ناکام ہو گئے بقول آپ کے, سب کچھ ہو گیا, نظام فارغ ہو جائے گا, کوئی اور ہو جائے گا, تھرڈ پارٹی کو بینیفٹ مل جائے گا ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے, اور پھر جڑا بھی آیا پھر یہاں تے پھر وہ بیٹھے گا 10 سالہ تو کاٹتے نہیں بہندا ہو, یہاں پھر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ آ جائے گا. اسی طرح ہی کچھ ہو سکتا ہے نا, اس کے علاوہ اور کیا ہوگا, کیونکہ پولیٹیکل نظام پھر نہیں چل رہا ٹھیک ہے. اور صوبے بننے چاہیے, صوبوں پہ میرے خیال میں سندھ والوں کو اعتراض ہوگا کہ اگر وہاں پہ 2 صوبے بنائے جائیں تو پیپلز پارٹی والوں کو اعتراض ہوگا شاید. ابھی مجھے نہیں پتا اعتراض ہوگا کہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے آئی کین ایزیوم کہ ان کو اعتراض ہوگا. پنجاب میں 2 صوبے بن جائیں گے, اس طرح صوبے تو بنانے ہیں ٹھیک ہے. گلگت بلتستان کو ان کو صوبوں کا سٹیٹس دینا ہے ٹھیک ہے, ساری باتیں ٹھیک ہے. تو اگر یہ پولیٹیشین نہیں کر سکیں گے تو پھر وی ہیو ٹو موو فارورڈ, کوئی اور طریقہ پھر اپنایا جائے گا. تو اس میں پھر پی ٹی آئی کدھر کھڑی ہوگی؟ چلیں حکومت کو تو آپ کہتے ہیں جناب وہ تو ڈیمیج ہوگا, وہ تو فارغ ہو جائے گی, تو تسی لوگ نہیں فارغ ہوں گے؟ نہیں, ہم لوگ آئین اور قانون کے لیے ہم لوگ جدوجہد آج بھی جاری ہے, آگے بھی ہوگی. آپ نے پارٹیز کا بات کی, ہم لوگ ساری پارٹیز اکٹھے کر رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ, آئین اور قانون کی بالادستی. کیونکہ رانا صاحب جب تک ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگا سسٹم آگے نہیں چل سکتا. دیکھ لی ہے, بہت ہو گئی ہے, یہ پرانے دور نہیں رہے. ابھی پرانے دور میں ایک دوسرا نظام تھا, آج کل کے دور میں انویسٹمنٹ لیکوڈ ہے. آپ کے جو پاور ہے وہ کارپوریشنز کمپنیز کے پاس ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون ہے تو ہم آئیں گے. پہلے آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, گلف کنٹریز میں بادشاہ ایک حکم کرتا تھا تو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو جاتی تھی. آج اس کے نیچے جو انویسٹمنٹ فنڈز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ پروفیشنلز بیٹھے ہیں,
وہ آگے سے اسپریڈ شیٹس انالیسس کر کے دکھاتے ہیں. تو ابھی اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جاتا ہے اگر، تو اسی طرح یہاں پہ پروفیسر بیٹھ جائیں. کوئی نہیں، یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. تو آئین و قانون کی بالادستی بھی لے کے آ جائیں گے، کیسے کریں گے؟ ہوگی تو کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ کی اپوزیشن پارٹیز کہیں گے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ پیراشوٹ کر کے آئے ہیں ٹپ کے. نہیں تو آگے جب بھی کہاں سے آئے والی بات جو آتی ہے، جب انہوں نے آنا ہوتا تو پوچھ کے تو نہیں آتے. کوئی پوچھ کے نہیں ہوتا، پر اس کا آفٹر میتھ دیکھیں نا، ان کے پاس مارجن آف ایرر یا ایٹیٹیوڈ اتنا ہی کم ود پیریڈ آف ٹائم ہوا ہے. کیونکہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، نظام، دنیا کا نظام چینج ہو گیا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں تو گزارش یہ کر رہا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جناب پولیٹیشینز جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں، وہ مل بیٹھ کے کام چلاتے رہے، ڈیموکریسی چلتی رہے، فلورش کرتی رہے، تو کام ٹھیک ہے ستہ خیرہ نے. جو اگر نہیں ہوتا تو سٹیلمیٹ اگر ہو جاتا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سٹیلمیٹ ان دی ڈیز ٹو کم. کرائسس بھی بتا رہے ہیں کون سے آنے والے ہیں. جناب آپ نے وہ فال نکالی ہے طوطے کی، وہ کرائسس کون سے آنے والے ہیں. انرجی کرائسس آ رہا ہے جناب، اور ایشوز ہیں یہاں پہ. مذاکرات نہیں ہو سکتے جی، تو پھر آگے کوئی کام نہیں ٹرے گا، تو کوئی تیسرا بندہ آ کے جناب فریش الیکشنز. فریش الیکشن. اچھا فریش الیکشن بھی اگر آ جائے، فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز واحد حل ہے. سلوشن میں بتا رہا ہوں نا، کیونکہ کسی کا انٹرونشن انکانسٹیٹیوشنل آپ کا ایڈونچر یا ہوا ملک میں، وہ ملک کی سالمیت کے لیے ڈیزاسٹرس ہوگا. فریش الیکشن چلے اس پہ آ جاتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشنز، فری اینڈ فیئر الیکشنز پہ ای وی ایم مشینز کے ساتھ. ای وی ایم مشینز، اچھا ای وی ایم چاہیے آپ کو، ای وی ایم مشینز کے ساتھ آپ کو الیکشن چاہیے، ادروائز فریش الیکشن. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ای وی ایم مشینز کریں. ای وی ایم مشینز کا آلریڈی ساری چیزیں ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہیں، وینڈرز کمپلیٹ ہے، سارا کچھ ہوا ہوا ہے. وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اللہ خیر صلاح آگے جائیں اس کے ساتھ. اس وقت فریش الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ الیکشنز کا کون سی بات ہے؟ آپ الیکشنز کرائیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ الیکشن میں کیا چیز ہے؟ ایک دن میں الیکشن کرائیں، پورے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. جو پارٹی مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں، آپ کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن میں الیکشنز ہو، پروونشل بھی اور نیشنل بھی. بالکل کریں. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ اور ایک دن ہی ہو، ٹھیک ہے، اور ای وی ایم مشینز کے تھرو ہو. بالکل کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن آزاد ہو، الیکشن کمیشن آزاد ہو، اور کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو. ججوں کو یہ پرچی سسٹم، مطلب یہ نہ ہو ریٹرننگ افسر جو ہے وہ آگے فرشتوں کو نہ دیکھ رہا ہو، کیا جنات کو نہ دیکھ رہا ہو، ان کو نہ دیکھ رہا ہو، غیب سے مطلب وہ ٹائم بکسوں میں نہ آ جائے. فارم 47 اوور نائٹ چینج نہ ہو. فری اینڈ فیئر الیکشن. ورنہ پاکستان، آپ نے تاریخ پڑھی، آپ کو پتہ ہے، نیشنل سیکیورٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ. اس وقت ایک دوسری تھریٹ ملک کو آ رہی ہے. ہم لوگ ایک نارکو سٹیٹ بننے کے چکر کی طرف جا رہے ہیں. آدھے زیادہ نارکوٹکس کا پیسہ جتنا یہاں پہ ملک میں ابھی چل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. انجیکٹ ہو رہا ہے اور سارا ادھر سے جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں. آپ کو پیٹرولیم ٹریڈ، آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس 500 ارب کا آپ کا تیل جو ہے وہ ایران سے آتا ہے. آپ کا پورا تھاکوٹ تک، ناردن ایریاز تک آپ کا جا رہا ہے. کوئی وہ کھچروں پہ تھوڑا ہی جا رہا ہے، گدوں پہ جا تو نہیں جا رہا. ٹینکرز کے ٹینکرز جا رہے ہیں. کوئلے کے ٹرک کی 5 کلو بلوچستان میں کوئلے کا ٹرک جاتا ہے، 45,000 روپے فی ٹن وصولی ہوتی ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ 500 ارب کا جاتا ہے تو کہیں پہ تو وصول ہوتا ہے نا. ویسے اس پہ مجھے ایک سیپریٹ آپ کے ساتھ پروگرام کرنا پڑے گا، نارکو ٹریڈ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ایک پہلی دفعہ ایک چیز یہاں پہ سامنے لے کر آئے ہیں آپ، اور اس پہ ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے، اینڈ اس پہ ہم ڈیپتھ میں جا کے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. It's close to your heart, I know that. Yeah, I understand what you're saying. آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھیں، کولمبیا دیکھیں، وینیزویلا دیکھیں، سارے اسٹیٹس دیکھیں. Yeah, I understand what you're saying. And بڑی گہری بات کی آپ نے، اور بہت بڑی بات کر گئے آپ یہ. اور اس پہ ہم بیٹھ کے کسی دن آپ سے ٹائم لیتے ہیں، آپ سے بیٹھ کے ہم گفتگو کریں گے ان ڈیپتھ جا کے اس پہ. We'll just focus on this thing. ٹھیک ہے، سیپریٹلی ویل ڈو اے سیگمنٹ آن دس تھنگ. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو یہاں پہ تکلیف دیتے ہیں، آج آپ کا گلا بھی خراب تھا، پھر بھی آپ کو میں نے تکلیف دی، آپ آئے یہاں پہ، اینڈ اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو، بہت شکریہ. بہت شکریہ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.